بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے باجرے کے متعلق۔ آج سارا ولاگ جو ہے یہ اردو میں بناؤں گا، کیونکہ ایک دوست کی فرمائش آ گئی تھی کہ وہ کہہ رہا تھا یار آپ اردو میں بنائیں، تو اس لیے یہ اردو میں بنا رہا ہوں۔ تو باجرہ سال میں 3 مرتبہ اس کی بجائی کی جاتی ہے۔ جو پہلے اس کی بجائی کی جاتی ہے وہ فروری کے آخر میں، مارچ کے شروع میں، اور جو دوسرے نمبر پہ اس کی بجائی کی جاتی ہے وہ جون اور جولائی میں۔ اور آج کل الحمدللہ موسم ابھی بھی گرم ہے، 23 ستمبر ہے 2025، اور آج کل جو جانوروں کے لیے چارہ ہے وہ بہت کم حالت میں مل رہا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے، کیونکہ سیلاب بھی آ چکا ہے اور بارشیں بھی اتنی ہوئی ہیں، بھی نہ چارہ مل رہا ہے اور نہ ہی سبزی مل رہی ہے، تو یہ گرمی میں بیجا جاتا ہے۔ تو ٹیمپریچر اس وقت بھی وہ 35 اور 40 کے درمیان ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم باجرہ اس کی بجائی کریں۔ یہ وہ ایک ایسی آئٹم ہے جو گندم کے ساتھ ساتھ ہمارے جو آباء و اجداد ہوتے تھے آج سے 40 سال پہلے، زندہ بھی ہیں، کوئی اللہ کو پیارے بھی ہو گئے ہیں، پرانے لوگ، وہ باجرہ، کنگنی، سوانک اور جوار یہ چیزیں کھاتے تھے۔ یہ بہت طاقتور چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ جو گندم ہے یہ تو ہم کھاتے ہی کھاتے ہیں، ان چیزوں میں بہت زیادہ طاقت ہوتی تھی، یہ چیزیں وہ کھاتے تھے، اور ان کی عمریں بھی بہت لمبی ہوتی تھی، اور ساتھ وہ بیمار بھی نہیں ہوتے تھے، ہاسپٹل بھی کم ہوتے تھے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ یہی وجہ ہے۔ تو یہ انسانوں کے بھی کام آتا ہے اور جانوروں کے بھی کام آتا ہے۔ تو جو آج کل کی نئی جنریشن ہے اس کو کیا پتہ ہے، وہ سوائے گندم کے کسی چیز کے قریب نہیں جاتی۔ تو جو میرے محبت کرنے والے بھائی ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ کھانے والی چیز ہے یا نہیں کھانے والی چیز، وہ اپنے اولاد کو بتائیں، رشتہ داروں کو بتائیں جو نئی جنریشن ہے کہ یہ بھی انسان کھاتے ہیں۔ تو لہٰذا اس کو آپ بجائی کریں۔ 2 طریقے سے اس کی بجائی کی جاتی ہے۔ ایک طریقہ ہے کہ اس کو چھٹے کے اوپر اس کی بجائی کی جاتی ہے اور اس کو گوڈی نہیں ہوتی، اور دوسرا طریقہ ہوتا ہے اگر زیادہ پیسے کمانے تو کھیلیوں کے اوپر اس کے چوپے لگائے جاتے ہیں۔ تو جب اس کو گوڈی کی جاتی ہے تو اس کا جو ٹانڈا ہوتا ہے، اسٹیک ہوتی ہے، وہ بہت زیادہ موٹی ہو جاتی ہے، اور اوپر سے جو باجرے کی پھلی ہوتی ہے، گندل ہوتی ہے، وہ بھی لمبی اور موٹی ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اس کا موسم بہت اچھا اور موزوں موسم ہے۔ تو یہ بڑی آسانی کے ساتھ نومبر میں آپ کو کاٹنے کے لیے دستیاب ہوگا، اور اس وقت کوئی بھی چارہ نہیں ہوگا، تاکہ برسیم بھی نہیں ہوگی۔ برسیم بھی 12ویں مہینے دسمبر میں مارکیٹ میں آتی ہے۔ تو اس کو جتنی جلدی ہو سکے مکئی بھی آپ بیج سکتے ہیں اور باجرہ بھی بیج سکتے ہیں، اور ہو سکے تو اس میں آپ سوانک کا بھی بیج مکس کر لیں تو وہ بھی زیادہ بہتر ہے۔ آپ اس کو پکا نہیں سکتے، اس لیے بیج نہیں بنانا، کیونکہ اگر بیج بناؤ گے تو پھر جانور وہ رہ جائیں گے اور فائدہ نہیں ہوگا۔ جو بیج بنایا جاتا ہے وہ چیتر کا مہینہ ہوتا ہے، انگریزی کا جو مہینہ ہوتا ہے وہ مارچ ہوتا ہے، اور اس کے بعد جون جولائی ہوتا ہے، اس کا بیج بنایا جاتا ہے۔ اس کا بھی بیج بن جاتا ہے، کوئی پریشانی والی بات نہیں، لیکن پھر ہمارے جو جانور ہیں وہ بھوک سے مریں گے۔ باقی رہا اس کا معاملہ، اس کو بیج 1 ایکڑ میں کتنا ڈالنا ہے، وہ آپ نے ڈالنا ہے 6 کلو، لیکن اگر ہو سکے تو آپ 8 کلو ڈالیں، کیونکہ میں خود جب دکان پہ بیج لینے جاتا ہوں وہ ہمارے ذمہ دار ہوتے ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے جتنا وہ گند وغیرہ کچرا ہو اسی میں ہی وہ تول کر دے دیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے 6 کلو کی بجائے 8 کلو بیج آپ ڈالیں۔ جب آپ دکان سے بیج لے کر آئیں گے تو اس کو آپ گھر صفائی کریں گے تو وہ 6 کلو ہی نکلے گا، اور زیادہ ہو سکے تو وہ 6.5 ہوگا، 1.5 کلو کے قریب اس میں گند نکلے گا۔ وہ ثابت ہوا کہ جو بیج ہے وہ آپ نے 8 کلو ڈالنا ہے، 6 کلو نہیں ڈالنا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ چھٹے پہ بھی بیج سکتے ہیں اور اس کے بعد چوپا بھی لگا سکتے ہیں، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ اس کا بیج ہر جگہ پہ دستیاب ہے، کسی بھی دکان، بیج والی دکان پہ جائیں آپ کو اس کا بیج مل جائے گا، اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے ہائیبریڈ لینا ہے یا دیسی لینا ہے۔ جو آپ کا جی چاہے آپ بیج لے سکتے ہیں، کوئی پریشانی والی بات نہیں۔ بات صرف پریشانی والی یہ ہے کہ آپ جتنی زمین کی تیاری اچھی کریں گے، اس کو گوبر کی کھاد دیں گے، سبز کھاد دیں گے، اگر یہ 2 کھادیں دستیاب نہیں ہیں، پھر ڈی اے پی، یوریا
وہ تو آپ نے دینی ہی دینی ہے، تو سلفر آپ اس میں ڈالیں گے تو وہ زیادہ ایوریج دے دے گا۔ باقی بات نصیب کی ہوتی ہے، جو آپ کے نصیب میں رزق لکھا ہوا ہے وہی آپ کو ملنا چاہے، آپ جتنی بھی خوراک دے لیں۔ یہ میری بات آپ نے اگنور نہیں کرنی، اس کے اوپر تجربہ کرنا۔ آپ جتنی بھی خوراکیں دے لیں، اگر آپ کے نصیب میں بہت کم رزق ہے تو آپ کو کام نہیں ملے گا، یا اس کو بارش آ جائے گی، یا کوئی بیماری لگ جائے گی، یا بیج نہیں اگے گا۔ تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کرنا۔ میں اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔